استاد الاساتذہ جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا شام بادشاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی یقین کی نصائح سے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں. تشریف لاتے ہیں جامع المعقول والمنقول استاد الاساتذہ حضرت مولانا شام بادشاہ صاحب قامت برکات مالیہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ختم القرآن يستغفر له 60,000 ملك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مسلمان بھائیوں میں تو اردو اچھی طرح نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا کچھ مخلوق اس دنیا میں ایسے ہے کہ ان کی برکت سے اور لوگوں کو نجات ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے لولا رجال ركب وصبيان ركب وبهائم ركب لصب عليكم العذاب صبا. اگر آپ میں یہ نمازی نہ ہوتے اور یہ چھوٹے بچے نہ ہوتے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ عذاب نازل کرتا. لیکن یہ نمازی ہے، بے نمازوں سے اس کی برکت سے عذاب اٹھتا ہے اور اس چھوٹوں بچے کی برکت سے آپ لوگوں سے عذاب اٹھتا ہے اور ان جانوروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو عذاب سے بچا دے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور روتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے رونے کے وقت بچے کو گالیاں مت دینا کیونکہ یہ بچہ 4 مہینے تک اس رونے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور 4 مہینے میں یہ رونے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور 4 مہینوں میں اگر ان کے والدین مسلمان ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا هممت بعذاب اهل الارض فاذا رأيت الى صبيان المسلمين وقراء القرآن وعمار المساجد سكن غضبي. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے جب میں ارادہ کروں کہ دنیا والوں کو سزا دے عذاب ان پہ نازل کروں لیکن میں جب مسلمانوں کی بچوں کو دیکھتا ہوں وہ پالے اٹھ کے استاد کے پاس آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گزر ایک قبر پہ ہوئی. مردہ سخت عذاب میں گرفتار تھا
کچھ مدت بعد عیسیٰ علیہ السلام اسی مقرر پہ پھر واپس آئے. جو مردہ عذاب میں مبتلا تھا جب دیکھا تو وہ مسرور ہے اور خوشی میں ہے، راحت میں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرما دی کہ یہ آدمی جو تھا، یہ شخص بڑا گناہگار شخص تھا. اس سے ایک بیوی رہ چکی تھی جو حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، ماں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر استاد کے سامنے بٹھا دیا. جب استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور چوٹے نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میرے جلال جذبے میں آیا کہ میرے بندے کا بچہ دنیا میں میرے تعظیم کرتا ہے اور میرا قرآن پڑھتا ہے، اس کی سبب سے میں نے ان کی باپ سے عذاب کو اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو منصور نظر کیا ہے، جب استاد کو باپ لیا جاتا ہے استاد کے پاس اور استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور چھوٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو حدیث میں آتا ہے یکتب للصبی ولوالدیہ ولأستاذہ براءۃ من النار. اس چھوٹے کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے اور استاد کے لیے دوزخ کی عذاب سے بیزاری ملتا ہے، چھٹکارا ملتا ہے تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے. حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ختم قرآن اجابت مستجابت. ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ ایک دعا قبول فرماتا ہے. یاد رکھو کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آپ جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہی دعا کو قبول کر دیتا ہے. اگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی، جو دنیا میں آپ پہ عذاب آنے والا ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ عذاب ڈر جاتا ہے، وہ پیچھے بچ جاتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہوئی، دعا قبول نہ ہوئی اور نہ عذاب اس سے دور ہو گئی تو یہ دعا انسان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ جوان مانگوں کے لیے جو کچھ دیتا ہے قیامت میں تو وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ فرمائیں گے کہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو بہتر ہوتی جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعامات ان کی دعا قبول نہیں ان کو دیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کو انعام دے گا. ایک واقعہ میں آتا ہے ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر آیا. انہوں نے بادشاہ کی وزیر سے درخواست کی کہ مجھے بیماری لگ رہی ہے، مجھے ایک بوتل شہد کی ضرورت ہے. تو وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ یہاں ایک فقیر کھڑا ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ بیماری ہے، ایک بوتل شہد کی ضرورت ہے. تو بادشاہ نے عرض کیا کہ 10 اونٹوں کو لایا جائے اور ان کو شہد سے نشان کر کے لدالت کرے ان سے شہد سے. تو ان فقیر کو بادشاہ نے وہ 10 اونٹ دے دیے کہ چلو یہ شہد والی 10 روپے آپ لے جائیں. فقیر نے کہا کہ ہمیں 10 اونٹوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ایک بوتل کی ضرورت ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجبور ہیں. فقیر سے کہا، انہوں نے کہا کیوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک میری حیثیت ہے
اور ایک تمہاری حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو انعام دیتا ہوں، شاہ دیتا ہوں، تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں انعامات ان دعاؤں کی برکت دے گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ ایک بادشاہ کے پاس ہماری کتاب نسبت العلم کی ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ کے یہاں ایک شاعر آیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں قصیدہ بنایا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، انہوں نے تلوار کو لایا، شاعر سے کہا تم قصیدہ بہتر فرمایا، میں نام دوں گا ورنہ اپنا سر کاٹ دوں گا۔ تو شاعر نے جو قصیدہ کہہ دیا تو وہ اعلیٰ قسم کا قصیدہ تھا، بادشاہ کی انہوں نے بڑی عزت اس میں فرمائی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ قصیدہ تو آپ نے اچھا کہہ دیا، اپنے حیثیت کی آپ کی حیثیت کے مطابق تجھے انعام دے دوں یا تمہاری حیثیت کے مطابق انعام دے دوں؟ تو وہ شاعر نے کہا کہ میری حیثیت کے مطابق مجھے انعام دے دے۔ تو کچھ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ کی حیثیت کے مطابق کیوں انعام نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی حیثیت کے مطابق ان کی خزانے میں اتنی رقم نہیں جو ان کی حیثیت کے مطابق برابر ہو۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو اس دعا کی برکت سے آپ کو انعامات دے دیں گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیں گے، نہ کہ ہماری حیثیت کے مطابق۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ حدیث قدسی میں جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ دنیا والوں کو سزا دے دوں، جب میں مسلمانوں کی بچوں کو دیکھتا ہوں قرآن اور قرآن کے پڑھانے والے قاری جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، حقیقتاً جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے وہ قرآن ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے آواز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قِلَّةٌ وَقِلَّةُ الْقُرْآنِ صَوْتٌ حَسَنٌ، ہر ایک چیز کے لیے ایک میں ہم کارے کہتے ہیں، زینت کے لیے جو عورتیں وہ سونا پہنتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کی زیور جو ہے وہ اچھا آواز ہے۔ اور تیسرا ہمارے مساجد جو میں دیکھتا ہوں کہ مساجد بنانے والے کے دیکھتا ہوں تو میرا مطلب جو ہے وہ پشتوں میں قرار ہو جاتا ہے، میرا مطلب جو ہے وہ اس سے قرار ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو میرا مطلب اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے چھوٹے بچے، دوسرے ہیں قاری، تیسرے ہیں ہمارے مساجد۔ ایک عبادت یہ ہے مسجد کا جو آپ دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من بنى لله مسجدا بناه له بيت في الجنة۔ دوسرے حدیث میں من بنى لله مسجدا كمثل قطعة بناه له بيت في الجنة، جس نے مسجد بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر دے گا، ایک آبادی دے دے گا، ایک گھر دے دے گا۔ لیکن جنت کی زمین جو ہے اتنی قیمتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ قیمت جو جنت کی ہے، دنیا اور ما فیہا کا دولت اگر خرچ کیے جائے تو ان سے یہ نہیں لے سکتا۔ جنت کی زندگی اتنی زمین اتنی قیمتی ہے۔ بھائیو، ہماری صاحب آیا میں تو اچھی طرح نہیں جانتا اردو، تو آپ میں اور اسی کلام پہ اپنا احترام کر دوں گا۔ وہاں پہ الحمد للہ رب العالمین۔